السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اپنی کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب نقل کیا ہے۔ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز پڑھاتے تو اپنا چہرہ اطہر صحابہ کی طرف پھیر لیتے اور فرماتے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کسی صحابی نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب کی تعبیر فرماتے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسب معمول فجر کی نماز پڑھائی اور اپنا چہرہ اطہر صحابہ کی طرف کیا اور پوچھا کسی نے خواب تو نہیں دیکھا؟ صحابہ نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ آج میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر دو آدمی میرے پاس آئے جنہوں نے سفید کپڑا زیب تن کیا ہوا تھا، مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور وہاں کی مجھے سیر کرائی۔ میں نے ایک آدمی دیکھا جو بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کھڑا تھا۔ جو آدمی کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز تھی جس سے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کا گلا چیر رہا تھا اور اسے وہ عذاب دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ آگے چلیں۔ تو فرمایا ہم آگے چلے، ایک آدمی کھڑا تھا اسی طرح تو ایک بیٹھا ہوا تھا۔ جو آدمی کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر تھا، تو اس پتھر کو بڑے زور سے مارتا تھا جس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے آدمی کا سر کچلا جاتا اور وہ خون ہی خون ہو جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے جسے یہ عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا آپ آگے چلیں۔ فرمایا ہم آگے چلے تو دیکھا خون کی ایک نہر میں ایک آدمی جو باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، باہر نکلنے کی جدوجہد و سعی کر رہا ہے، لیکن کنارے پر بیٹھا ہوا آدمی زور سے پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے جس کو خون کی نہر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے چلیں۔ تو ہم آگے چلے تو دیکھا ایک تنور دیکھا، ایک گار دیکھا جو اوپر سے تنگ تھا، نیچے سے کوشیدہ تھا، جس میں مرد اور عورتوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، آگ کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ مرد چلا رہے تھے، عورتیں بھی چلا رہی تھی، اور میں نے پوچھا یہ کون عورت اور مرد ہیں جنہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو ہم ایک باغ کے اندر داخل ہوئے تو باغ میں ایک بہت بڑا درخت دیکھا جس کے نیچے ایک معمر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے آس پاس بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر ہم نے ایک بہت بڑا محل دیکھا جس میں بچے تھے، عورتیں تھیں، جوان تھے، بزرگ تھے، اور ایک محل دیکھا جس میں نوجوان تھے اور کچھ بزرگ بھی تھے۔ میں نے کہا کہ پوری رات ہو گئی کہ میں نے جو یہ منظر دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا آدمی آپ نے دیکھا جس کا گلا کاٹا جا رہا تھا، یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں
جھوٹ بولا کرتا تھا، کذب بیانی کیا کرتا تھا، افطرا پردازی کیا کرتا تھا، جھوٹ کی تشہیر کیا کرتا تھا، اس کا جھوٹ پھیل جاتا تھا، اور اس زمانے کے اندر بھی سب سے زیرک، سب سے چالاک اس انسان کو کہا جاتا ہے جو جھوٹ بولنے میں ماہر ہوگا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آدمی ہے جس کا گلا کاٹا جا رہا تھا، اسے قیامت کی صبح تک عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہے گا، یہ وہ ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دوسرا آدمی آپ نے دیکھا جس کا سر کچلا جا رہا تھا پتھر سے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بھی قیامت کی صبح تک یہ عذاب دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے دین کا علم عطا کیا تھا، دین کا فہم عطا کیا تھا، لیکن یہ عمل نہیں کیا کرتا تھا، دین پہ عمل نہیں کرتا تھا، علم پہ عمل نہیں کیا کرتا تھا، علم ہونے کے باوجود یہ سستی سے کام لیتا تھا اور عمل نہیں کرتا تھا، اور اسے بھی یہ عذاب دیا جائے گا قیامت کی صبح تک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے خون کی نہر کے اندر جو آدمی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے منہ پر پتھر مارا جاتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا، اسے بھی یہ عذاب قیامت کی صبح تک دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آدمی ہے جو سود کھانے والا تھا، دنیا میں سود کھاتا تھا، دنیا میں سودی کاروبار کیا کرتا تھا، سودی لین دین کیا کرتا تھا، سودی نظام کا ساتھ دیا کرتا تھا، اسے بھی قیامت کی صبح تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو غار کے اندر مرد اور عورتیں جو آگ کے عذاب کے اندر مبتلا تھے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مرد اور عورتیں تھیں جو دنیا کے اندر بدکاری کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، انہیں یہ آگ کا عذاب قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو درخت دیکھا جس کے نیچے ایک معمر بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور آس پاس وہ بچے تھے جو شیر خواری کی عمر میں جو اس دنیا سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلا محل خانہ آپ نے دیکھا یہ عام مسلمانوں کا ہے، اور دوسرا محل جو آپ نے دیکھا یہ شہداء کا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ تو یہ خواب تھا جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بڑے گناہوں سے بچائے۔